الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. ناظرین، یہ بات کسی سے پنہا نہیں ہے کہ حالات حاضرہ میں جن مسائل سے ہم لوگ دوچار ہوتے نظر آ رہے ہیں، حضرات حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تین نکات پر مشتمل ایک پیغام میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، حالات حاضرہ میں جس طرح سے ایک بیماری کا جو خوف ہمارے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، کیا بڑا کیا بوڑھا کیا بچہ کیا خاتون کیا مرد، ہر ایک آدمی اس ڈر سے پسیماں ہے. لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ایک تین نکات آپ کے سامنے پیش کروں. حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان بیماری کے احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے توکل علی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے. توکل کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ توکل ایک صالحین کی صفت ہے، اور توکل عقیدہ توحید کا ایک سب سے بڑا عنصر ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مومن کا، مسلمان بندے کا ہر ایک معاملہ توکل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ رکھتا ہے. لہذا توکل ایک سب سے بڑا معجزہ سمجھیے، توکل ایک قلبی عبادت سمجھیے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. ہود علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی معجزہ نظر نہیں آتا ان کی تاریخ میں، لیکن جب ہم حضرت ہود علیہ السلام کی تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ایک موقع پر شہر کی پوری آبادی نے حضرت ہود علیہ السلام سے چیلنج کیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان پوری آبادی کے سامنے اللہ کی ذات پر اس توکل کے معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. یعنی توکل ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کو ہم اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں. جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے حضرت انس کی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، کہ تم جو ہے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. تو ہم جب احتیاطی تدابیر کے ساتھ جب ہم اپنے معاملہ اپنے روزمرہ زندگی کے لیے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ ہماری زبان سے ہونا چاہیے، ہمارے قلبی عبادت کا ایک جزء لا ينفک ہونا چاہیے. جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ ہم پڑھتے ہوئے ہم گھر سے باہر نکلے. یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی شیطان کا اس پر کوئی غلبہ نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اپنے ذات پر اپنے پروردگار پر جو ہے توکل رکھتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی صفت یہ ہے، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں. ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوں. رجوع الی اللہ کی کیفیت خالصتاً للہ، یعنی صدق دل سے خلوصیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی ہم صحیح معنوں میں مسلم بنیں. جب ہم صحیح معنوں میں مسلم بن جائیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا آپ جانتے ہیں وَمِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ وہ آدمی اسلام مسلم، آپ جانتے ہیں کہ سرنڈر ہو جانا، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. مسلمان جس میں فاعل ہے مسلم، آپ اس کے معنی سے جانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سرنڈر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے موافق زندگی بسر کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کے موافق اسلام مسلمان شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے. یعنی اللہ کے ہو جائے تو اللہ ہمارا ہو جاتا ہے.
تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، صدقے دل سے مسلمان بنیں۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں، یعنی کہ ہم نیک اعمال میں آگے بڑھے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، ہر قسم کے نیکیوں میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلے جائے گا، یہ جو میں بتا رہا ہوں صرف ایک فرد دو فرد کا نہیں، اجتماعی طور پر اگر یہ عمل ہوں گے تبھی چل کر ہمیں اس فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھیے کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے کہ آسمانی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور نیکیاں جب کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تو نیکیاں راستے پیدا کرتا ہے، نیکیاں راستے ہموار کرتا ہے، اور نیکیاں آفات سماوی سے آنے والے پریشانیوں سے نیکیاں ہماری حفاظت فرماتے۔ بہت سارے مثالیں ہی آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف میں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بستی کی طرف گئے، ان لوگوں نے ان کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ جب وہ بستی سے واپس آ رہے تھے تو خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کی مرمت کرنے لگتے ہیں، اس دیوار کو سیدھا ریڈی کرنے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے خضر، ان لوگوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا تک نہیں کھلایا، کیا تم ان لوگوں ایسے بستی والے لوگوں کی جو ہے تم جو ہے دیوار کی مرمت کر رہے ہو؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو میں مرمت کروں، سیدھا کروں، کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے۔ کیوں؟ وہ 2 یتیم بچے جن کے والدین وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس بات پر آپ نوٹ کیجئے، یہ جو 2 یتیم بچے ہیں ان کے ماں باپ نیک تھے، لہذا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے خزانہ، ان کے جو خزانے کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال جہاں پر کوئی راستے نہیں، سب راستے بند ہو جاتے ہیں، تو نیک اعمال وہاں پر راستے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 3 نکات ہیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صدق دل سے خلوصیت للہ کے ساتھ رجوع اللہ ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے، سرنڈر ہو جائے ہم۔ اور وہی مسلمان کا معنی ہے کہ اپنی منمانی زندگی نہیں، اللہ کے بولے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھے، ہر قسم کی نیکی۔ دیکھیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ جو تیسرا کیٹیگری کہ ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آزمائشوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے وباؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آنے والے آسمانی آفتوں سے، دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔